نعیم صاحب، امیر بلاش قتل کیس کے مرکزی ملزم جن کو دبئی سے پاکستان لے کر آیا گیا وہ اس ٹائم پہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکے ہیں، تیفی بٹ کو بائی روڈ کراچی سے لاہور لایا جا رہا ہے ایک. اور آج صبح جو ہے وہ 7 سے 8 کے بیچ میں ساتھی چھڑوانے ہیں اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور وہ مارے گئے. سوال اٹھا تھا کہ دبئی سے لاہور اس دن جمعے کے روز 17 فلائٹیں آئی ہیں، یہ کراچی لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں سمجھا نہیں، نہ دیکھنے والے سمجھیں گے کہ لاہور کے اندر امیر بلاش ٹیپو کا قتل ہوتا ہے، لاہور کے اندر تمام تانے بانے اس کے ہیں، رحیم یار خان کے اندر کیا لینا دینا؟ جو میں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے وہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں. مجھے گارنٹی دی جائے کہ پولیس مقابلے میں نہیں مارا جائے گا تو میں وہ انکشاف کروں گا. 19 ماہ بعد امیر بلاش ٹیپو کے قتل کا انصاف ہو گیا، یہ ان لوگوں کا بیان ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. تیفی بٹ پہ ماضی میں کون کون سے مقدمات ہوئے، کس کس کے اندر نام آیا، کیا کیا الزامات لگے؟ کئی قتل، ارشد امین کا قتل، ٹیپو ٹرکاں والے پہ حملہ، ٹیپو ٹرکاں والے کا قتل. کیا اس کے بعد گوگی بٹ، ان پر تو کوئی اس طرح کا معاملہ آپ نہیں دیکھ رہے؟ اگر تیفی بٹ کی باری آ سکتی ہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ پیغام تو چلا گیا. نعیم صاحب، امیر بلاش قتل کیس کے مرکزی ملزم جن کو دبئی سے پاکستان لے کر آیا گیا وہ اس ٹائم پہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکے ہیں. اب یہ پولیس مقابلہ تھا یا ساتھی سچ میں آئے چھڑوانے آئے اور ان کی فائرنگ سے تیفی بٹ مارے گئے؟ اصل میں ہوا کیا؟ بٹ صاحب، ہم بالاج قتل کیس سے لے کے آج تک ایک طرف تو مسلسل تمام حقائق تحقیق کے ذریعے اکٹھے کرنے میں مصروف تھے. آپ نے دیکھا ہوگا اپارٹ فرام دیٹ کہ ہوا کیا، لیکن بالاج کے قتل پہ بہت افسوس تھا اس معاملے میں ہمیں، اور ہم نے ہر روز اپنے ناظرین کو آگاہ کیا، انفارمیشنز دیں. اور اس کے بعد جب گوگی بٹ کو جے آئی ٹی نے نصف گناہ گار قرار دیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر کا لفظ میں نے کہا تھا، اس کے بعد ہائپ کریٹ ہوئی اور یہ کہا جانے لگا کہ اس گناہ گاری کے پیچھے کوئی نہ کوئی عوامل ہیں. گوگی بٹ نے عدم اعتماد کر دیا جے آئی ٹی پہ. بحث ہوئی، کشیدگی ہوئی میٹنگ کے دوران ہی جب ان سے تفتیش ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی، مختلف چینلز کو انٹرویوز دیے، ہم نے بھی ان کا انٹرویو کیا. بڑی ہائپ ملی. اس کے بعد پھر ایک ہفتہ قبل، یعنی پچھلے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب 4 تاریخ کو تیفی بٹ انٹرپول کے ذریعے دبئی میں گرفتار ہو گئے. اس سے 3-4 دن پہلے اور اس کے بعد مسلسل خواجہ تعریف گلشن کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن، جو پاکستان قومی تاجر اتحاد کے سربراہ ہیں، نامور سیاستدان بھی تھے. تاجروں کی سیاست جو ہے نا، وہ انہوں نے نصف صدی تک بلکہ اس سے بھی زائد کی ہے. انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ پہلے میرے ایک بھائی چھوٹے گوگی بٹ کو گناہ گار قرار دیا گیا ہے، اب تیفی بٹ کی گرفتاری کے بعد بالخصوص مجھے جو ہے اس امر کا خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ماورائے قانون، ماورائے عدالت ایکٹ نہ ہو. اس پہ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل صاحب، ان کو اور مختلف اعلیٰ حکام کو یہ خطوط بھیجے اپنے ان خدشات پر مبنی، اور ہم نے اپنے ناظرین کو سنائی بھی. مجھے انہوں نے 2 چیزیں، ایک انہوں نے کہا کہ جی یہ میں ایک FIR تحریر کر رہا ہوں جو آپ کے پاس میری امانت ہوگی، اور اگر کوئی ایسا ایکٹ ہو، میں زندہ ہوا تو خود عدالتوں میں جا کر، اور نہ ہوا اس دنیا میں تو آپ میری طرف سے یہ عدلیہ کو انصاف کی خاطر پیش کر دیں. پھر انہوں نے جو خطوط لکھے اور جو وائس میسیجز، وائس نوٹس بھیجے اپنے، وہ وائس نوٹ ہمیں بھی انہوں نے بھیجا، اور ہمارے چینل کو، ہمارے اس جو پروگرامنگ ہے، شوز جو ہمارے ہیں، ان کو پریز کیا، اور یہ کہا جی کہ یہ خدشات موجود ہیں. وہ خدشات موجود تھے. تیفی بٹ 1 ہفتے تک دبئی میں رہے، تقریباً 6-7 دن، اور وہاں سے جو ان کے قاضی تھے، جوڈیشل آفسر، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ویڈیو لنک گفتگو ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ
آپ راضی ہیں؟ تیفی بٹ نے خود جو ہے نا وہ یہ کہا کہ جی میں ولنگنیس اپنی شو کی کہ میں جانا چاہتا ہوں پاکستان. اچھا، انہیں اس چیز کا خطرہ یہ تو نہیں تھا کہ پاکستان آئیں گے ان کا پولیس مقابلہ ہو جائے گا یا ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مارے جائیں گے؟ یہ بے شمار چینلز پہ چل رہا تھا کہ وہ اگر آئیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا باقاعدہ. ہم نے رپورٹ بھی کیا. یہ اس سے ہٹ کے کہ قتل کے واقعات کیا ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے ہم گفتگو کر رہے ہیں، بالکل امپارشل، غیر جانبداری کے ساتھ تحقیق کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. ان کو کراچی لایا جاتا ہے. کس کے حکم پہ؟ اجازت سے، حکم سے، قاضی دبئی کے. پولیس لے کے آ جاتی ہے. پولیس کراچی لے کے آتی ہے تو کراچی پہنچنے کے بعد ایک خاموشی چھا جاتی ہے پولیس میں. میں حالات کا وہ تجزیہ کر رہا ہوں. مجھے اس وقت، اب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس پروگرام کی، 3 سے 4 گھنٹے قبل اس سے مجھے انفارمیشن ملی تھی، لیکن میں تحقیق کر رہا تھا اس بات کی. یہ جو خبر دی گئی ہے نا، یہ ایک انٹرنیشنل ایسی ایپ پہ دی گئی ہے جس کو بطور خبر رساں ایجنسی استعمال کیا گیا ہے. یہ کسی کو، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو یا ڈیجیٹل میڈیا کو براہ راست پولیس نے نہیں دی، یعنی اون نہیں کیا اس خبر کو جو آپ بتا رہے ہیں. اب میں صرف اس کا معروضی تجزیہ کر رہا ہوں. اس کے معروضی تجزیہ یہ ہے کہ یہ کراچی ایئرپورٹ پہ اترنا، وہ کہ ثبوت موجود ہے اس کے، کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈنگ جو ہے اس میں ان کا نام موجود ہے اور جو لے کے آئے ان کا نام بھی موجود ہے، سارا کچھ ہے. وہ کتنے زیادہ جہاز پہ آئے. وہاں سے کراچی اترنے کے بعد کسی نے اون نہیں کیا. یہ کیا دن تھا؟ یہ دن تھا جمعے کا، 10 اکتوبر 2025. جمعے یعنی گزشتہ روز. آج کی ریکارڈنگ جب ہو رہی ہے اسے ایک روز قبل. یہ کسی نے اون نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا، کہاں پہنچے، کدھر گئے. مختلف مفروضوں پہ مبنی گفتگو جو تھی وہ سامنے آئی. اس میں کہا گیا کہ ایک آپ نے جملہ کہا کہ تیفی بٹ کو بائی روڈ کراچی سے لاہور لایا جا رہا ہے. ایک اور آج صبح جو ہے وہ 7 سے 8 کے بیچ میں ساتھی چھڑوانے ہیں اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور وہ مارے گئے رحیم یار خان کے علاقے جی. میں. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سوال اٹھا تھا کہ دبئی سے لاہور اس دن جمعے کے روز 17 فلائٹیں آئی ہیں، 17 فلائٹس لاہور. یہ کراچی لے جانے کی ضرورت کیا تھی، کیوں پیش آئی؟ یہ اہم سوال. بائی روڈ لے کر آنا تھا. یہ بائی روڈ لانے کا مقصد کیا تھا، ایک سوال. دوسرا، کراچی سے آپ لاہور لائے ہیں بائی ایئر. اچھا، لاہور آئے تھے وہ؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب، یعنی آج سے کچھ گھنٹے پہلے، رات 11:42 پہ وہ لینڈ کیے ہیں. اس کے بعد ان کو تفتیش کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اور تفتیش کے لیے وہاں لے جایا جا رہا تھا جو سندھ اور پنجاب کی سرحد ہے. میں سمجھا نہیں، نہ دیکھنے والے سمجھیں گے کہ لاہور کے اندر امیر بلاش ٹیپو کا قتل ہوتا ہے، لاہور کے اندر تمام تانے بانے اس کے ہیں. رحیم یار خان کے اندر کیا لینا دینا؟ دیکھیں، یہ پتہ لگے گا ان کے تیفی بٹ کے موبائل کی فرینزک سے. اگر وہ براہ راست لا رہے تھے تو سندھ اور پنجاب کے سنگم پر رحیم یار خان کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس قصبے میں یہ واقعہ ہوتا ہے. اب میں اس کا رزلٹ پہلے دے رہا ہوں آپ کو. میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ذریعے مجھے نیوز ملی کہ تیفی بٹ کو دبئی سے کراچی لے کر آیا گیا. لاہور نہیں آئے تھے. جتنی خبریں میڈیا پر چل رہی تھی یا لوگ رپورٹ کرتے وہ ساری کی ساری غلط تھی، فیک تھی. انہیں بائی روڈ کراچی سے لاہور لے کر آنا تھا. رحیم یار خان کے پاس پنجاب اور سندھ کے بارڈر پر ساتھی چھڑوانے آئے اور ساتھی ان کو لے کر جا رہے تھے. وہاں پر وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے اور وہاں پر پھر یہ ساتھی آگے چھڑوانے. کراچی پہنچنے کے بعد، اب میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی جانبداری نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی تعلق داری نہیں. ناظرین کی انفارمیشن کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی اترنے کے بعد پنجاب پولیس سمیت پاکستان کی کسی پولیس نے اس بات کو اون نہیں کیا کہ تیفی بٹ لینڈڈ ٹو پاکستان. ہاں بالکل، کسی نے آن نہیں کیا، صرف میڈیا پر چلا. لاہور آنے، اچھا میڈیا پہ بھی یہ مفروضوں پہ مبنی تھا.
یہ کوئی ایسی یقینی صورتحال نہیں تھی کہ آگے کسی شخص نے نہیں کہا. ایک تصویر جاری ہوئی, 2 تصویریں صوفے بیٹھے ہوئے, وہ تیفی بٹ کی نہیں ہے. میں نے ان کے بھائی سے تصدیق کی, خواجہ اظہر گلشن صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی نہیں ہے. یہ جو سو کالڈ انکاؤنٹر ہے اس سے چند گھنٹے پہلے جاری ہوئی. کسی نے جب آن نہیں کیا پولیس نے کہ وہ لاہور آئے یا کراچی میں یا ہوا میں معلق ہو گئے, کہاں چلے گئے یہ نہیں پتا, کسی نے آن نہیں کیا. اسی طرح اس ہلاکت کو کسی نے آن نہیں کیا. صبح 6:40 پہ یعنی 6:45 بجے قریباً آج الصبح, ہفتے کی صبح الصبح, اس وقت سے لے کے اور 10:15 بجے تک مسلسل تقریباً میں نے جو ہے نا 4 گھنٹے ہر جگہ پہ رابطہ کیا, ہر افسر سے بات کی. 90 سے 95% لوگوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ارلی مارننگ کے لوگ سو رہے ہیں, سیٹرڈے آف ہوتا ہے. دوسری طرف لاہور کی پولیس بالخصوص اور پنجاب بھر کی پولیس بالعموم ٹی ایل پی کے مظاہرے کی وجہ سے بہت آکوپائڈ تھی. رات بھی وہ لوگ جاگتے رہے تھے. میں نے کہا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس دوران پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ مجھ سے پاکستان کے طول و عرض کے سینئر جرنلسٹوں کے ساتھ رابطے کا ایک موقع, ایک اعزاز ہوا کہ لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں جی کیا صورتحال ہے اطلاع. میں نے کہا آپ کی اطلاع جیسے ہے وہ ہے. جس خبر رساں ادارے کو یہ دیا گیا, انٹرنیشنل ادارے کو, وہاں سے ایک ہمارے ساتھی کرائم رپورٹر نے یہ خبر اخذ کی, اور اخذ کر کے خبر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بات واقعہ ہمیں اطلاع آئی ہے, یہ ایسا ہوا ہے. اوکے, یہ اس حد تک تھی. پولیس خاموش تھی, نہ تصدیق نہ تردید. لوگ محتاط تھے. خبر نے ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی. موسٹ آف دا پیپل ور جسٹ اسٹن کہ جی یہ ہوا کیا, کیسے ہوا, کچھ کو یقین نہیں تھا. جب آپ نے سنا آپ کو یقین آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں تھا. میں جب لوگ مجھ سے پوچھے تھے میں اس کی بظاہر تردید کرتا رہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. خدشات موجود تھے, منڈلا رہے تھے. اور کل تو یہ نیوز بھی آ گئی تھی کہ سی سی ڈی کے حوالے کر دیا, آئی جی صاحب نے حکم جاری کر دیا سی سی ڈی کے حوالے کیا یہ جائے. خبر مفروضہ میں مبنی تھی, اس کی تصدیق پولیس والے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا تھا. اب بہت محتاط گفتگو کر رہا ہوں اس پہ, اور حالات کی شدت اور سنگینی کا تقاضا بھی ہے یہ کیسا کیا جائے. حالات کیا ہوتے ہیں کہ یہ جب کسی نے تصدیق نہیں کی, میں نے گزشتہ روز اپنے ایک شو میں یہ کہا, ایک جملہ کہا. میں نے یہ کہا کہ آج کی رات یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب پر خطر ہے, نہایت خطرناک ہے. یہ جملہ ہے جو آن ایئر گیا, سب نے دیکھا. وہ 8 بجے سے لے کے اور یہ 3-4 بجے تک وائرل رہا کہ آج کی رات خطرناک ہے. مجھے اس وجہ سے خدشات تو منڈلا رہے تھے. یہ میرے حد تک ہے, آپ کی حد تک ہے, میڈیا کی حد تک ہے. یہ خدشات اپنی جگہ پہ. اس خبر کی بے خبری کم آئے گی لا علمی. ان کے سگے بھائی بڑے جو بہت ان ہیں اس معاملے میں, خواجہ اظہر گلشن, وہ بھی بے خبر تھے. 9 بجے تک وہ مجھ سے تصدیق کر رہے تھے کہ از اٹ ٹرو. یہ جملے ایگزیکٹ ان کے ڈی کوڈ کر رہا ہوں. گوگی بٹ کا نمبر آف تھا اس وقت تک, جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا نا اس بات کو. یہ ایک ہیجانی کیفیت تھی, سٹن تھے لوگ. ان کے سگے بھائی خواجہ اظہر گلشن تصدیق میں مصروف تھے, اور وہ کہہ رہے تھے میرا ان کے بچوں سے بھی رابطہ ہے, تیفی بٹ کے اپنے بھتیجی سے. وہ بھی بھتیجے اور بھتیجی بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا, وہ تو بیچارے گھر سو رہے تھے اس وقت, بیرون ملک ہے وہ. یہ جب پتہ لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی, تو لوگوں نے ایک دوسرے کو فون کر کے یہ کیا. اس دوران یہ خبر صرف وہاں تھی اسی نیوز ایپ پہ, نیوز ایپ ہے وہ, نیوز ویب سائٹ ایک ہے نیوز ویب سائٹ, وہاں سے سارے لیتے ہیں خبریں. آج کل آسان حل ہو گیا, جس طرح ہمارے دور میں نیوز ایجنسیز ہوتی تھیں, ایجنسیز خبریں پرووائڈ کرتی تھیں سب کو جو ہے نا ایک جیسی. اب وہ ایجنسیز کا رول جو ہے نا اس نیوز لنک نے, اس کے ذریعے لوگوں نے لیا تھا. اس خبر کو وائرل کیا گیا. قومی نشریاتی رابطوں کے ذریعے نیشنل چینل حکب پہ یہ خبر چلی ہے 9:48 پہ, 9:45 بجے کنفرمیشن کر رہے تھے. سب سے پہلے لاہور کے لوکل چینل سٹی 42 نے یہ خبر دی. اس کے بعد جیو نیوز اور باقی تمام چینلز پہ چل چکی ہے. میں سارا پورا آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں اس کا. یہ خبر چل جاتی ہے. اچھا, ٹی وی پر کیا
کیا رپورٹ کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو نتیجہ پہلے دے رہا ہوں، بعد میں اس پہ گفتگو کریں گے. یہ ایک بالواسطہ پولیس مقابلہ ہے، بالواسطہ، انڈائریکٹ پولیس انکاؤنٹر، انڈائریکٹ. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے ساتھی چھڑانے آ گئے، کسی کو گولی نہیں لگی، کوئی زخمی نہیں ہوا، کسی نے اون نہیں کیا، ساتھی بھاگ بھی گئے. میں نے آپ کو اپنے ناظرین کو یہ خبر دی تھی کہ 1974 کی ایک ایف آئی آر میں نے پڑھی، جو پہلی ایف آئی آر تھی، ساتھی چھڑانے آئے تھے. 74 سے لے کے آج تک ہزارہا شخص مارے گئے، ہزارہا شخص. لاسٹ ایئر ہم نے احسن شاہ دیکھا، اس کے بعد بے شمار بے سی شمار. سی ڈی جب سے آپ بنی. سنتے رہے آج بات. آج میرے بولنے کا موقع ہے، آپ کا نہیں ہے. صحیح. اور جو میں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے وہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں. 74 سے آج تک ہزارہا ایسے واقعات رونما ہوئے، ان میں مجھے کسی شخص نے آج تک یہ نہیں بتایا وہ ساتھی جو چھڑانے آئے تھے ان کا بنا کیا. ان کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ کہاں گئے وہ؟ کسی ساتھی کے خلاف کاروائی بھی نہیں ہوئی. تازہ ترین آپ نے مثال احسن شاہ کی دی ہے. احسن شاہ کے بھائی رضا شاہ پہ مقدمہ درج ہوا بھائی کو چھڑانے کا، مارنے کا، وہ کہاں گیا؟ یہ محض ساتھیوں کے چھڑانے کا واقعہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پولیس مقابلے کی جوڈیشل انکوائری ضروری ہے. ویسے تو حراست میں جسٹس علی ضیاء باجوہ کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، جسٹس علی ضیاء باجوہ کا فیصلہ اب بھی موجود ہے. وہ مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ سٹنگ جج ہے ماشاءاللہ، اور بڑے سینئر آدمی ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پولیس کسٹڈی میں کسی شکل میں کوئی مارا جائے گا، ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے گی. اب ایف آئی اے جو ہے نا، اس کا وہ ونگ زندہ سلامت ہے، موجود ہے، انکوائری داخل دفتر ہے. اچھا، ریسنٹلی کچھ چلی بھی تھی کہ کچھ ڈی ایس پی انسپیکٹر نئے- جو آج کل ان سی کو سی ڈی طلب میں کیا، ہیں ان کو طلب کیا. یہ طلب کیا تھا، وہ نہیں آئے، اچھا. سر تھانے میں چلی گئی. یہ بالواسطہ پولیس مقابلہ میں نے کہا ہے، یہ بالواسطہ پولیس مقابلہ ہے جس کے چھڑانے کے لیے آنے والے واپس نہیں آئیں گے. آپ نے یہ جو واقعہ سنا ہے نا، مجھے ایک شخص نے ایک جملہ کہا تھا، ایک ہمارے جرنلسٹ ساتھی نے، ویلاگر ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج تک جتنے لوگ انٹرپول کے ذریعے ایسے لائے گئے جو کئی مقدمات میں نامزد تھے، ملوث تھے، قصوروار تھے، ذمہ دار تھے کہ نہیں، یہ بات نہیں، نامزد تھے، ان پہ الزام تھا، مقدمات درج تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا. میں نے اس کو مثال دی کہ عابد باکسر بھی آئے، وہ کیوں بچ گئے؟ اچھا، لیکن تیاری تو کی جا رہی تھی عابد باکسر کی بھی. ہاں، یہ جملہ ان کا تھا، یہ انہوں نے جواب دیا ویلاگر نے. ایک ریسنٹ واقعہ جو میں نے گجراں والے سے لاہور تک اس کی بازگشت بھی سنی اور اس کو تحقیق میں ملایا، وہ تھا ننو گرایا. ننو گرایا باقاعدہ اس سرزمین پہ ایک فتنہ تھا جس کی ہیڈ بنی ہوئی تھی. ذوالفقار چیمہ صاحب آر پی او ڈی پی او رہے، ایڈیشنل آئی جی کے عہدے سے رہے، بڑے نامور ادیب شاعر، کالم نگار بھی ہیں ہمارے. وہ پولیس افسر کم ادیب شاعر، شعر سخن بھی ہیں، بہت ادبی شخصیت ہے. انہوں نے اس سے تفتیش کی، اس کو گرفتار بھی کیا. اب یہاں ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا، جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، میں اس کی مخالفت کروں یا حمایت کروں اس واقعے کی، اس سے ہٹ کے جو بات دل میں ہے نا وہ کرنی چاہیے آدمی کو، اور صاف ستھری کرنی چاہیے. ننو گرایا نے دوران تفتیش پولیس سے یہ کہا کہ اگر مجھے گارنٹی دی جائے کہ پولیس مقابلے میں نہیں مارا جائے گا تو میں وہ انکشاف کروں گا جو پاکستان کی جرائم کی تاریخ میں بالکل نئے ہوں گے. انہوں نے دوران تفتیش ایک سٹنگ جج کا نام لے دیا، سرونگ جج ہائی کورٹ کے. یہ ضمنی میں موجود ہے، یہ پڑھی ہوئی میری ضمنی ہے، سینئر پولیس افسروں کی ضمنی ہے. ننو گرایا نے کہا کہ میری سرپرستی ہائی کورٹ کے ایک جج کرتے رہے جنہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ تم میرے یہ کام کرو، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تم محفوظ تصور کرو گے اپنے آپ. یہ بھی انکشاف تھا.
جب اس لیول کے شخص کو حراست میں لیا جاتا ہے تو نہایت بے وقوفانہ احمقانہ حرکت ہوتی ہے کہ آپ اس کو پار کر دیں، مار دیں. اس کے ذریعے تو دنیا جہان کی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں، اور پھر دا مین لائک تیفی بٹ آپ اسے کہاں استعمال نہیں کر سکتے. ایک گفتگو. دوسرا پہلو، اس شخص کی حراست میں لیے جانے سے رحیم یار خان کے واقعے تک 15 سے 20 شہادتیں ایسی موجود ہیں. کون حراست میں لیتا ہے؟ تفتیش کون کرتا ہے؟ قاضی بیان کیا دیتا ہے؟ بکنگ کون کرواتا ہے جہاز کی؟ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کے بعد کون آگے کھڑے ہوتے ہیں؟ لاہور لایا گیا کہ نہیں لایا گیا؟ رحیم یار خان پہنچایا کیسے گیا؟ جگہ کا انتخاب کیوں ایسا کیا گیا؟ ٹھیک ہے. موبائل کس نے لیا، اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کس نے کیا، ساری انفارمیشن. کہاں سے کیا حکم آیا، مال و زر کتنا انوالو ہوا. یہ میں نے کم از کم 15 سے 20 ایسے نکات دیکھے جو سارے کے سارے واقعات کو ثابت کر دیں گے، کڑیاں ملا دیں گے. ثابت کیا ہوگا؟ ثابت یہ ہوگا کہ ہلاکت کے اسباب کیا تھے. ایک جملہ ویسے سرے ایسے برسر گفتگو، ٹیفی بٹ کے حوالے سے افواہیں تو تھیں کہ مار دیا جائے گا، اور سی سی ڈی کے حوالے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مار دیا جائے گا. لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ جرم اور جرائم کے خلاف یہ اسٹیٹ پالیسی ہے. اچھا، لیکن ایک طرف جو ریپسٹ ہیں، جو ڈکیت ہیں، چور ہیں، یا اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں، ان کے پولیس مقابلے یا ساتھیوں کی فائٹنگ سے چھڑوائے جا رہے تھے، اور آپ کو اعتراض تھا. میں کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ جو کرمنلز ہیں ان کا ہو جاتا ہے، لیکن ایک 70 سال کا بندہ جو قانون کے سامنے پیش ہو گیا، قانون نے اسے پکڑ لیا، تو پھر اس کے بعد یہ ساتھیوں کی فائٹنگ سے چھڑوانے والا جو انسیڈنٹ ہے یا جو ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، یہ بنتی تھی؟ یہ انصاف، نظام عدل اور نظام انصاف کے ادارے، ان کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے. اس ٹائم پہ ٹرکا والا گروپ کی طرف سے، ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی طرف سے مجھے بھی میسیجز موصول ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے. 19 ماہ بعد امیر بلاش ٹیپو کے قتل کا انصاف ہو گیا. یہ ان لوگوں کا بیانیہ ہے، یہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کا نہیں، لیکن بالواسطہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان لوگوں کے یہ میسیجز ہیں. بٹ صاحب، اس کیس میں 4 لوگ مارے گئے. اب میں تجزیہ اور انداز سے دے رہا ہوں. 4 لوگ مارے گئے. بلاج بڑے اندھونا قتل، بڑا ظلم ہوا، بلاج کا قتل ہوا. دوسرا موقع پہ مظفر شاہ مارا گیا. تیسرا اسی تسلسل میں احسن شاہ مارا گیا. اسی تسلسل میں جاوید بٹ مارا گیا. اور اب تیفی بٹ. اب تیفی بٹ. 5 افراد ایک ہی تسلسل میں مارے گئے. 5 انسانی جانیں چلی گئیں. کس کا کتنا قصور تھا، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عدالت نے. عدالت نے. ہم نے عدالت پہ کیوں عدم اعتماد کیا؟ کیا ہمارا نظام انصاف اتنا کمزور ہے کہ ہم چیف جسٹس پاکستان سے سول جج تک کسی پہ اعتبار پہ تیار نہیں ہیں؟ ایک دوسری اور بات سنیں. ان کیس یہ اسٹیٹ پالیسی مان لیں، میں اسے ڈیفر کرتا ہوں، لیکن میں مان لوں کہ اسٹیٹ پالیسی ہے، تو اسٹیٹ پالیسی کا بھی تدارک، اگر اسٹیٹ پالیسی غلط ہوتی ہے تو رجیم چینج ہوتا ہے نا. اگر یہ اسٹیٹ پالیسی غلط ہے تو اسے کس نے صحیح کرنا ہے؟ حکومت نے. میری اس پہ گفتگو ہوئی. تیفی بٹ کی ہلاکت کی اطلاع کے 1.5 گھنٹے بعد تک میں مسلسل رابطے میں خواجہ اظہر گلشن ہوئے سربراہ. انہوں نے 3 جملے کہے. کیا کہتے ہیں؟ غمزدہ ہیں. ایک تو میں غمزدہ ہوں. پہلا جملہ ان کا یہ ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ جیسے کئی لوگوں کو، اشرافیہ کو، یہ متنبع کر دیا تھا کہ میں ہر حد تک جاؤں گا
اگر ماورائے عدالت کچھ ہوا. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ میں غمزدہ ہوں, تدفین کر لینے دیں, ڈیڈ باڈی ابھی ملے گی. اس کا پروسیس مجھ سے آپ نے پوچھنا ہے, میں بتاتا ہوں کیا پروسیس ہے. انفارمیشن کے لیے اظہر گلشن یہ کہتے ہیں کہ مجھے تدفین کر لینے دیں, اور تدفین کے بعد میں اپنے نئے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا. میری ایف آئی آر آپ کے پاس بھی درج ہے, ایوان حکومت میں بیٹھے اور عسکری قائدین کے پاس بھی درج ہے. ایک جملہ میں نے کہا آپ نے اطلاع پانے کے بعد سب سے پہلے کہتے ہیں میں نے آپ سے بھی کنفرم کیا, لوگوں سے بھی کنفرم کرتا رہا. جب کنفرم ہو گیا تو میں نے اپنے یتیم بھتیجوں اور بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ جملہ بتا رہا ہوں میں, ایکسکلوسیو میرے پاس ہے. وہ بھی پاکستان آ گئے؟ نہیں, دست شفقت رکھا. میں نے یہ سوال کیا, ان سے بتاتا ہوں آپ کو بھی. میں نے کہا کیسے میں نے فون کر کے ان کو تسلی دی. کہتے میں بڑے فمز اور سٹرونگ نفس کا آدمی ہوں. میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ اتنی ہی عمر تمہارے والد لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا تمہارے والد تھے, میری تو اولاد تھا وہ. یہ جملہ ایگزیکٹ ڈیکوڈ کر رہا ہوں, اس میں ایک لفظ کا ہیر پھیر نہیں. خواجہ اظہر گلشن یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بچوں سے اپنے کہا کہ میں تمہارا دادا بھی ہوں, تایا ہوں, دادا بھی ہوں. مجھے اور گوگی بٹ کو تم سے زیادہ اگر نہیں تو کم دکھ نہیں ہوگا, لیکن وہ اتنی ہی عمر لکھوا کے لایا تھا. تیفی بٹ کی باڈی کا اب کیا پروسیس ہوگا؟ تیفی بٹ ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں, ہمارے تک ذرائع سے نیوز آ گئی ہے, پولیس کی طرف سے بھی کنفرمیشن نہیں آئی. ہوگا کیا آگے, کیسے باڈی کیسے ملے گی؟ بٹ صاحب یہ جو انہوں نے رات تقریباً 3:30 بجے نماز فجر سے قبل, اذان فجر سے قبل جو یہ بالواسطہ پولیس مقابلہ دکھایا ہے نا, جن میں یہ کہا ہے کہ 7-8 ساتھی آئے تھے چھڑوانے کے لیے اور سرکاری گاڑی میں تیفی بٹ کو لے کے آ رہے تھے ہم, تو وہاں جو ہے نا یہ تفتیش کے لیے جہاں بھی لے جا رہے تھے, وہ جو مقدمہ انہوں نے ایف آئی آر جو رحیم یار خان میں درج کرائی ہے, وہ رحیم یار خان میں جو ایف آئی آر درج کروائی ہے پولیس نے, جو تفتیشی اس کا تھا جو لے کے آ رہا تھا, جس کے زیر حراست تھے تیفی, وہ کہتے ہیں ملزمان آئے جو طریقہ ہوتا ہے, اور ملزمان آئے, انہوں نے اس کو فائرنگ کر کے ہمیں جو ہے نا, ہم نے لیٹ کے اوٹ میں گاڑی کے جو ہے اپنی جان بچائی. سرکاری گاڑی ہماری باہر کھڑی تھی, اس پہ گولیاں لگیں, جو بھی کہا ہے. ملزمان چھڑوا کر لے بھی گئے. نہیں دیکھیں, یہ تھوڑا سا تبدیلی کی ہے انہوں نے. پرانے واقعات میں جو درج کرتے تھے نا پولیس والے, وہ یہ کرتے تھے کہ ساتھیوں کی فائرنگ, احسن شاہ ساتھیوں نے فائرنگ کی اور گولیاں احسن شاہ کو لگی اور مر گیا. اس دفعہ وہ کہتے یہ ہیں کہ گولیاں لگ گئیں پولیس حراست میں, پولیس والوں نے اوٹ میں جان بچائی, اور وہ بعد میں تیفی بٹ کو ساتھ ہی لے گئے اپنے. اچھا, مطلب اس ٹائم پہ تیفی بٹ کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ان کے ساتھیوں کے پاس ہی ہے؟ ساتھیوں کے پاس ہے. وہ ساتھی بعد میں ہسپتال میں چھوڑ دیں گے, جو بھی ہوگا پولیس کے طریقے کے مطابق ہسپتال میں چھوڑ دیں گے, کچھ دور جا کے پھینک دیں گے, تو وہ جب پتہ لگا کہ فوت ہو گیا تو پھینک کے چلے گئے. یہ کہانی بعد میں آئے گی. لیکن فی الحال جو ہے نا, وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ وہیں ہے رحیم یار خان کے علاقے میں, وہیں پوسٹ مارٹم ہوگا, وہیں کچھ ہوگا. اب آپ یہ پوچھیں, اہم سوال ہے کہ یہ لاہور کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ شاہ گینگ ایک آپ نے دیکھا فیصلہ آباد کا, گلفام شاہ گینگ, اس کے بندے لاہور میں مارے گئے, پنڈی میں سے پکڑا وہ بھی لاہور میں مار دیا, کوئی ناروول روڈ پہ لے گئے, کسی ساتھی کہیں مر گیا. تو یہ انتخاب اس لیے ہوتا ہے کہ جو متاثرہ فریق ہے, جس کا بندہ مارا گیا ہے, اس کو تگودو کرنی پڑے قانونی انصاف, حصول انصاف, اس کے لیے تگودو کرنی پڑے. لاہور سے آنا جانا اگر بائی روڈ آپ نے کرنا ہے تو آپ کو 3 دن کم از کم چاہیے. کچھ پولیس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں, فرض کریں آپ کوئی کیس رجسٹر کروانا چاہتے ہیں, تو عدالت میں جانا آپ نے رحیم یار خان کی, تو رحیم یار خان کی عدالت میں یہاں سے جانے آنے اور وہاں 1 دن صرف کرنے میں بھی 3 دن چاہیے آپ کو. تو 3 دن آپ کے نکالنا مشکل ہوگا. پیشی مقدمے آپ ہر روز کیسے وہاں جائیں گے؟ گواہ کے طور پہ کسی کو طلب کرنا تو کیسے طلب کریں گے؟ کون جائے جڑی دور. تو اب یہ ایک اگر اسے اسٹیٹ پالیسی آپ سمجھ رہے ہیں, فرض کریں لوگ یہ کر رہے ہیں تجزیہ, ایک مفروضہ ہے, خیال ہے کہ اسٹیٹ پالیسی کے تحت ایسا ہو رہا ہے, تو اسٹیٹ پالیسی کے تحت یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم, اس میں دوسرے فریق کو متاثرہ جس کا شخص مارا گیا,
اس متاثرہ فریق کو اتنا ایک الجھا دو کہ وہ مزید کوئی تگودو نہ کرے کسی کے خلاف کارروائی کی. لیکن میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی تجزیہ، کہ تیفی بٹ کی جو یہ اس حد تک جانا ہے اس واقعے میں، وہ اس کی باز گشت طویل عرصے تک سنائی دیتی رہے گی. آگے دیکھ کیا رہے ہیں اب کیا ہوگا؟ وہی دیکھ رہا ہوں، فورس ہی یہ کر رہا ہوں. ایک دور مجھے یاد ہے اپنے کرائم رپورٹنگ کا، بٹ سب اسی طرح کی خونریزی ہوئی تھی، کراچی میں خاص کر ہوئی تھی. اچھا، اس سے پہلے اتنے نامور یا جو دوسرے گروپ کی زبان میں کہہ لیں بدنام زمانہ، گینگسٹر یا تاجر، کسی کا پولیس مقابلہ یا اس طرح کا واقعہ دیکھا یہ ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. ایک دوسرا اور جملہ، پوری بات سنیں آپ ذرا. کراچی میں جو ہوا تھا، جب اس طرح ماورا عدالت قتل شروع ہوئے، کارروائیاں شروع ہوئیں، خونریزی سامنے آئی، تو یہ اعلان کیا گیا کہ پولیس والے، لاہور میں بھی ہو چکا ہے، پنجاب کے مختلف علاقوں میں، کہ پولیس والے باوردی گھروں سے باہر نہ آئیں، دفاتر سے باہر نہ آئیں، تھانوں کو باہر نفری بڑھا دی گئی. دہشت گردی کیا ہے کہ جب اس طرح، اب یہاں تو تیفی بٹ کو انڈر ورلڈ بھی کہا گیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈر ورلڈ کے لوگ جو ہیں، جن کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ اب تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تو وہ کس جملے پہ آئیں گے؟ یو دیکھتے گولی مارنے کا حکم ہوتا ہے نا، ادروائز دیکھیں، یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. جب آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہم مارے جائیں گے، تو آپ ہر سطح پہ آئیں گے، اور خدا نہ کرے خاکم بادہان کوئی نئی خونریزی شروع نہ ہو جائے. اس چیز کے خدشات منڈلا رہے ہیں. تیفی بٹ کے اس معاملے کے بعد جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے، میں نے تیفی بٹ کے سارے معاملات کا نقشہ کھینچا تھا کہ تیفی بٹ کون ہے، کئی دفعہ بتایا ہم نے. میں اظہر گلشن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. خواجہ اظہر گلشن کو آپ نہایت ٹف، ضدی، اصرار کرنے والا، ڈٹ جانے والا، کٹ مرنے والا، لغزش سے پاک، وہ صرف موقع کی، میرے خیال جو مجھے جملہ انہوں نے کہا کہ جی میں صرف تدفین کا انتظار کر رہا ہوں. تدفین کے انتظار کے بعد وہ لاہ عمل کا اعلان کریں گے، تو ایک طرف قانونی جنگ، ایک طرف انتقامی جنگ، اور تیسری طرف بدلے کی وہ آگ سامنے آ سکتی ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا بدلہ کس سے؟ اب اس میں خواجہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، جہاں 2 ڈی آئی جیز کو پریز کیا ہے، وہاں 2 ایڈیشنل آئی جیز کو یہ کہا تھا کہ انہوں نے اس میں مفاد کی خاطر ایسا کیا، اور ایک پر تو الزام لگایا کہ جی وہ یوگنڈا مارکا ہیں اور وہ پیسے کھا گئے فلاں کا. یہ جو بھی باتیں، یہ ان کی الزام تراشی ہے، ہم تو اس میں نہیں پڑھتے، نہ ہی کوئی جواب آیا پولیس کے، نہ ہی انہوں نے نام لیا ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہوگا ایکٹ میرے خاندان کے ساتھ، تو میں پھر نام لے کے ان کو نامزد کر کے یہ کارروائی کرواؤں گا، جس کا انہوں نے خدشہ جو ہے نا اظہار، وہ ہر سطح پہ آرمی چیف، فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان تک، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس لاہور کورٹ، ہر ایک کو بتا دیا ہے. جب یہ نئی، خدا نہ کرے یہ نئی اس طرح کی جنگ شروع ہوتی ہے، تو اس کے لیے سیکیورٹی میئرز، اس سے بچاؤ کی تدابیر، پھر ایک نئے سرے سے امتحان میں ہم نے پڑھنا ہے. اس وقت تو صرف میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو خوف اور دہشت کریٹ کرنے کے لیے جو مومنٹم بنا تھا، اس مومنٹم کے تسلسل میں ہی تیفی بٹ کا معاملہ ہو گیا. اور اس معاملے میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اس معاملے میں ٹیرر، دہشت، خوف یقیناً بڑا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے. ہر شخص کو یہ پیغام چلا گیا کہ ہوشیار ہو جاؤ، اگر تیفی بٹ کی باری آ سکتی ہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ پیغام تو چلا گیا. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ پیغام واقعتاً، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں، اگر یہ واقعتاً دہشت پھیلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اسٹیٹ پالیسی کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر عدالتیں جو ہے نا،
عدل گستری کہتے ہیں فارسی میں، اور جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں انگلش میں. اردو میں بھی عدل گستری کہتے ہیں. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے نا وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. جہاں میں خوریزی دیکھ رہا ہوں وہاں جوڈیشل ایکٹیویزم بھی دیکھ رہا ہوں. اور یہ پھر ایک بار جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ عدلیہ کے کورٹ میں آنے والا ہے. اور اگر عدالت انصاف جو ہے وہ اس پہ سو موٹو لے گی تب بھی متاثرہ فیملی تیفی بٹ کی، خواجہ اظہر گلشن وغیرہ وہ میدان عمل میں آتے ہیں تب بھی. اگر نہیں تو قانون دان بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. بہت اہم باتیں ہیں. اور آنے والا ہفتہ جو ہے پیر منگل کو تاریخیں ہیں جاوید بٹ کے قتل کی اور اس کے گوگی بٹ کی ضمانت میں توسیع والی تاریخ جو ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جاوید بٹ کے قتل کا انصاف ہوگا؟ کیونکہ اب تو جو تیفی بٹ کی فیملی ہے وہ بھی انصاف مانگے گی جاوید بٹ کے دیکھیں قتل کو. یہ ایک روش چل پڑی ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک اس کا رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں جو آج تیفی بٹ کی ہلاکت ہوئی، اس کا رسپانس جو ہے وہ ٹرکا والا گروپ پر جائے گا؟ نہیں، میرا ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ہیٹرڈ کریٹ ہو جائے. پہلے ایک ہیٹرڈ تو پہلے ہی ہے پولیس کے خلاف. یہ نئی ہیٹرڈ جو ہے یا ہیٹرڈ میں اضافہ ہوگا یا نئی کریٹ ہو جائے گی. ایک دوسرا دکھ ہوا مجھے. آپ کا تو تعلق تھا بہت گہرا. تعلق تو تھا خواجہ تعریف گلشن سے، ایک تاجر رہنما سے، ایک بڑے ریسورسفل سورس سے، کرائمز کی ہسٹری پر دسترس رکھنے والے سے. اچھا، ماضی میں کرمنل سے تھا، کرمنل سے تعلق نہیں تھا میرا. میرے کسی تیفی بٹ جرائم پیشہ سے نہیں تھا، قاتل سے، ڈاکو سے، جو مرضی کہیں اس سے نہیں تھا. میرا جس سے تھا نا اس کا مجھے دکھ ہوا. اس کے بارے میں ایک جملہ ٹریبیوٹ کے طور پہ ایک جملہ سنیں. 3 بیٹے ہیں تیفی بٹ کے، 1 بیٹی ہے، سارے بیرون ملک. یہ 4 یا 5 بہنیں، 3 بھائی. خواجہ اظہر گلشن سب سے بڑے، خواجہ تعریف گلشن دوسرے نمبر پہ. اور اصل میں ایک ان کے بھائی جو ہیں نا خواجہ یاور گلشن، وہ فوت ہو گئے بیماری کے سبب. خواجہ یاور گلشن وہ فوت ہو گئے. یعنی 2 بھائی ہیں، ایک ان کے کزن ہیں پھوپھی زاد گوگی بٹ، خواجہ عقیل احمد، ان کے بھائی خواجہ شکیل، ایک اور بھائی چھوٹے. یہ سارے جو ہے نا پوری فیملی، میں ان سے اس وقت سے واقف ہوں جب سے یہ گوال منڈی میں بسے تھے. ایک دکان تھی ان کی لاہور میں. اس کے بعد سے انہوں نے تجارت میں مرج کیا ہے. ان سے تعلق سے پہلے میرے بلا ٹرکاں والا امیر الدین ٹیپو، عارف کے والد، عارف ٹیپو کے والد امیر الدین بلا ٹرکاں والا، ان سے بھی مراسم. ان کے خاندان سے سارے جتنے ان کے داماد وغیرہ ہیں، ان کے سوتیلے بھائی بہن، ان سے بھی، ٹیپو مرحوم سے، بالاج سے، ان سب سے بھی مراسم تھے. میرے پاس سارے حقائق موجود ہیں. لیکن ظلم کی گھڑی وہ تھی جب ان دونوں کو قریب لانے کی بجائے دور کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی تک وہ عنصر موجود ہے. اور تیفی بٹ کا یہ معاملہ رحیم یار خان والا دبئی سے یہاں لا کے، یہ معاملہ جو ہے نا یہ بھی اس کو بڑھاوا دینے کی ایک سازش ہے بہت بڑی. تیفی بٹ پہ ماضی میں کون کون سے مقدمات ہوئے؟ کس کس کے اندر نام آیا؟ کیا کیا الزامات لگے؟ کئی قتل، ارشد امین کا قتل، ٹیپو ٹرکاں والے پہ حملہ، ٹیپو ٹرکاں والے کا قتل، ٹھیک ہے، بالاج کا قتل. اس سے پہلے 4-5 واقعات مختلف طرز کے، سب میں تیفی گوگی کا یا تیفی کا نام تو کم از کم آتا رہا. ان میں وہ عدالت میں پیش ہو کے بے گناہ ہوئے، پولیس کے ساتھ سامنے تفتیش ہو کے بے گناہ ہوئے. وہ سارے معاملات چلتے رہے. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدا ان دونوں متحارب گروپوں کو قریب لانے کی کوشش کرے. بہت ہو چکا، بہت ہو گیا. دکھ اپنی جگہ پہ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے رائے ونڈ کے واقعے کا بھی دکھ ہوا، جس میں 2 ایک دفعہ بھائی بیچارے چلے گئے، 2 اس کے بعد جو ہے پولیس سے مارے گئے، ہاتھوں مارے گئے. یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں نا، ان کو سنجیدگی کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ اگر دیکھا جائے نا تو ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ.
دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. یہ جو بازیگر ہیں نا ان کو جب تک آپ قابو نہیں کریں گے تو یہ کبھی بالاج قتل ہوگا, کبھی جاوید بٹ مارا جائے گا, کبھی تیفی بٹ ہلاک ہوگا. یہ سارے معاملات جو ہیں نا ان کی کڑیاں ملا کے دیکھیں. میں اچھا ایک اور بات میں بٹ صاحب بتاؤں اپنے ناظرین کے لیے. میرے سینے میں بہت سے راز ہیں, کئی ہیں. اس 40 سالہ پروفیشن میں نے وہ چیزیں دیکھیں. میں نے دانستہ خاموشی اختیار کی, لیکن 70 سے 80% حقائق جو ہے نا وہ پبلک کی ہیں. 70 سے 80%. اور میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کہیں زیادہ اس 70 سالہ تیفی بٹ کے سینے میں انکشاف انگیز گفتگو تھی, واقعات تھے پورے انڈر ورلڈ کے متعلق. بہت ذہین آدمی تھا. ہم نے اس کی ذہانت کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ کم از کم 24 گھنٹے تفتیش کر لیتے, اس کا انتظار ہی کر لیتے, اسے پوچھ ہی لیتے. دبئی میں تو انٹرپول کے اور دبئی پولیس سے میری کئی دفعہ بات ہوئی, انہوں نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں. انہوں نے پوچھا آپ بیمار ہیں کیا مسئلہ ہے, آپ پاکستان جانا چاہتے ہو نا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے بیٹے سے بات کرنے کا, انہوں نے بات کرا دی خواجہ تعظیم بٹ سے. یہ ساری باتیں. اب وہ بیٹے کے ساتھ آخری گفتگو جو ہے وہ بھی میرے سینے میں. کیا بیٹا دبئی کی عدالت میں کوئی پٹیشن یا کوئی ایپلیکیشن دے سکتا ہے کہ ان کے والد کو پاکستان میں پولیس کی حراست سے ساتھی چھڑوانے آئے اور ان کا قتل ہو گیا؟ میں نے آپ کو یہ جملہ کہہ دیا کہ دبئی میں انٹرپول کے ذریعے زیر حراست لیے جانے کے بعد 15 سے 20 یہاں پہنچنے تک, واقع تک, یعنی رحیم یار خان تک کا یہ جو سفر ہے نا, اس میں 15 سے 20 ثبوت دستاویزی موجود ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب اپنے حوالے کیا ہے نا تو ایک گارنٹی سائن کی ہے پرفارما. میں کئی بار 4-5 روز سے میں کہہ رہا ہوں گرفتاری کے بعد سے کہ آپ نے ایک پرفارما سائن کیا جس پہ یہ کچھ گارنٹیز موجود تھی. آپ نے جج کے روبرو سرکاری وکیل کی موجودگی میں یہ کہا, خدشات موجود ہیں, ویڈیو ڈال دیں, وائس نوٹ ڈال دیے خواجہ اظہر گلشن نے. یہ سارے معاملات جو ہے نا اس سے ہٹ کے یہ بحث ہونی چاہیے. یہ 2-4 دن گزر جائیں گے نا تو بہت سی باتیں سامنے آئیں گی. 40 تصویریں کس نے ڈالی, کیوں بنائی گئی, ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب اس تصویر میں گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں. دبئی میں پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ گرمی ہے. کیا تیفی بٹ کسی ایسے بے وقوف شخص کا نام تھا کہ جو ٹراؤزر بھی اور ٹی شرٹ بھی گرم پہنے گا, ٹوپی بھی سر پہ گرم لے گا؟ بہت سی باتیں ایسی ہیں, میں بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گا, لیکن حالات کا جائزہ لے کر تحقیق کے بعد فوری کمنٹ جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہوتی. مجھے جتنا افسوس تھا بالاج کے قتل کا, اتنا ہی اس کے تسلسل میں قتل ہونے والے باقی 4 افراد کا بھی ہوا. اب اس پہ جو ہے کفِ افسوس, صفِ ماتم, جو بھی کہیں, وہ بچھانے اور ملنے کے بجائے کوئی آنے والا کل محفوظ بنانے کے لیے, متحارب گروپوں کو قریب لانے کے لیے, متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کوئی سبیل کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ نے نہ کی تو ہم آئے روز اسی طرح کے کسی نہ کسی سانے سے جو ہے نا عروش ناس ہوتے رہیں گے, اور اس کا نقصان اس سرزمین پاکستان کو ہے, سرزمین پنجاب کو ہے, زندہ دلانے لاہور کو ہے, پاکستان کے ہر شہری کو ہے. اس وقت ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے, اس سانے کو ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. دنیا بھر کے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہے یہ. اچھا, لاسٹ سوال اس ٹاپک پہ آپ سے. تیفی بٹ کی ہلاکت ہو گئی, سامنے آ گیا, کیا اس کے بعد گوگی بٹ, ان پر تو کوئی اس طرح کا معاملہ آپ نہیں دیکھ رہے؟ گوگی بٹ پہ جو وہ بے گناہ تھے اس میں کیس میں تیفی کے بارے میں تفتیش نہیں ہوئی نا. گوگی نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی تھی, لیکن ابھی کی جو جے آئی ٹی ہے انہوں نے گناہ گار ڈکلیئر انہیں کیا گناہ گار لکھا ہے. وہ گناہ گار کچھ حلقوں میں, کچھ جگہوں پہ پیغام دینے کے لیے ضروری تھا اس کو گناہ گار لکھنا. گوگی بٹ بے گناہی کا مطلب یہ, تیفی بٹ
ابیٹمنٹ میں 50% بے گناہ ہو گئے، ایبسینشیا میں، اپنی عدم موجودگی میں، عدم حاضری میں۔ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے ٹیلی فونک گفتگو کو اس سازش کا مرکزی کردار ادا کہا گیا نا، قرار دیا گیا ہے، کردار قرار دیا گیا مرکزی۔ اگر گوگی بٹ پہ آپ الزام ثابت نہ کرتے تو پریما فیسائی میں بادی النظر میں تیفی بٹ بھی بے گناہ ہو رہے تھے۔ یہ قانونی بحث جو ہے نا، اس کی میں بہت ڈیٹیل ریسرچ کر رہا ہوں، بہت ڈیٹیل ریسرچ، اور کوشش یہ کروں گا اپنے ناظرین تک لاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا۔ لیکن فی الحال اتنا ہی کہ کسی بھی زیادتی کا نا ازالہ کو نئی زیادتی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوا۔ ایک زیادتی کے بعد ازالے کے طور پہ دوسری زیادتی ہوتی ہے تو زیادتیاں بن جاتی ہیں، 2 زیادتیاں ہو جاتی ہیں ایک کی بجائے۔ ہم اس روش کو ترک کریں اور کوئی ٹھوس مناسب حالات کے تقاضے کے تحت، معاملات کی حقیقت کے تحت وہ اپنانا چاہیے ہمیں۔